السلام علیکم۔ ناول تیرے لیے ہے میرا دل بائے فرحت اشتیاق، پارٹ 3۔ اویس نے گٹار رو کر کہا جی، تو اخلاق اندر آ گیا۔ اس پر نظر پڑی تو کہنے لگا صاحب اور میں دونوں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب میں اویس بھائی سے آپ کا پوچھنے آیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ انکل کے مہمان چلے گئے؟ جی کب کے چلے گئے، اب تو وہ ہم لوگوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، وہ دانت نکال کر بول رہا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ انکل سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے تو وہ ان کی طرف چلی آئی تھی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں پریشان ہو گیا تھا کہ اجالا آخر مجھ سے ملے بغیر اور کچھ کہے بغیر کیسے چلی گئی ہے۔ وہ اتنی دیر تک وہاں بیٹھنے پر کچھ شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی۔ میں یہیں تھی۔ یہیں کہاں تھی یہ بھی تو بتاؤ۔ آپ تو اپنے مہمانوں میں مصروف تھے، میں آپ کی لاڈلی کو کمپنی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے اویس کی آواز سنی۔ انکل اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے کمپنی کس طرح دے رہے تھے؟ لطیفے تو تمہیں آتے نہیں اور باتیں تم اتنی بور کرتے ہو کہ وہ میں ہی بمشکل برداشت کرتا ہوں۔ پوچھ لیں اس سے۔ بتاؤ اجالا، میری کمپنی بور ہے؟ وہ اسے درمیان میں گھسیٹنے لگا تو وہ انکل سے کہنے لگی نہیں، انہوں نے مجھے بالکل بھی بور ہونے نہیں دیا۔ آخر اس نے اتنی دیر تک کسی پروفیشنل گٹار بجانے والے کی طرح اپنا لائیو شو اسے دکھایا تھا اور یہ محظوظ ہوئی تھی۔ وہ اس کی برائی کیسے کر سکتی تھی؟ تم اس کی کچھ زیادہ ہی فیور نہیں کرنے لگی؟ انکل نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کچھ دیر پہلے سنے گئے کمنٹس کو بھلائے پھر سے نروس سی ہو گئی۔ صحیح کہتی ہے دعا، میں کسی مڈل کلاس بلکہ لوور مڈل کلاس گھرانے کے لیے بڑی ہی سوٹیبل تھی۔ وہ خود کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ حق بات آپ کو فیور لگ رہی ہے، وہ سچی ہے، اسی سچائی کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسے مشکل میں پڑتا محسوس کر کے وہ فوراً میدان میں اتر آیا تھا۔ اوہ ہو، تو آپ بھی؟ انکل کی بات پر اویس تو بڑی بے فکری سے ہنس پڑا، جبکہ وہ ان دادا پوتا کے بیچ سینڈوچ بنی اپنے آپ کو آج آنے کے لیے کوس رہی تھی۔ انکل نے اس کے چہرے پہ ایک تفصیلی نظر ڈال دی اور بولے چلو نیچے لاؤنج میں چل کر بیٹھتے ہیں، پھر آرام سے باتیں کریں گے۔ وہ اب مزید اسی طرح کی باتیں سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس طرح اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے نیچے ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اویس کو اپنے کسی دوست سے ملنے جانا تھا، سو وہ 5-10 منٹ کے اندر ہی ایکسکیوز کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انکل بھی اپنی معنی خیز گفتگو سے باز آ گئے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور انہیں اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ وہ تھکی ہاری ابھی ابھی گھر پہنچی۔ ان دنوں فائنل ایئر کے تھیسس ڈسپلے کی وجہ سے وہ بہت مصروف رہتی تھی۔ اس وقت بھی شام کے 4 بج رہے تھے اور وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب اس نے پیچھے سے دعا کی آواز سنی۔ اجالا تمہارا فون ہے؟ وہ لاؤنج میں کھڑی ریسیور ہاتھ میں لیے سے بولی تو وہ واپس سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آ گئی۔ دعا ریسیور کے ہاتھ میں پکڑ کر وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی، میگزین دیکھنے لگ گئی۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آتی اویس کی آواز کو سن کر حیران رہ گئی۔ آپ تو نیو یارک گئے ہوئے تھے؟ ساری زندگی کے لیے نہیں گیا تھا، آخرکار مجھے واپس بھی آنا تھا، وہ بڑا چڑھ کر بولا تھا تو وہ اس کے فون کرنے کی وجہ سوچتے ہوئے کہنے لگی سب خیریت تو ہے نا؟ انکل کیسے ہیں؟ آپ کے انکل آپ کی جدائی میں آہیں بھر رہے ہیں کہ میں نے اپنی لاڈلی کی شکل 3 دن سے نہیں دیکھی، تم آج کل ہو کہاں؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ فائنل والوں کے ڈسپلے کی وجہ سے مصروفیت بہت زیادہ ہے، لیکن میری کل تو انکل سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ اپنی مصروفیت کی وجہ بتانے لگی۔ 5 دن ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے، تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ آ کر میری خیریت ہی پوچھ لو؟ وہ اس کے شکوے پر ہنستے ہوئے بولی آپ کون سا 2 سال بعد آئے ہیں، صرف 10 دن میں تو آ گئے ہیں، اور اس طرح کے بزنس ٹورز تو آپ مہینے میں پتہ نہیں کتنی بار ہوتے ہیں، اس میں خیریت پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تم بس میرا دل جلایا کرو۔ کل پوری شام میں یہ سوچ کر کہیں نہیں گیا کہ شاید محترمہ آ جائیں گی۔ اچھا دیکھو میں تمہارے لیے 2-4 چیزیں لایا ہوں، تم نے تو نہ آنے کی قسم کھائی ہے شاید، اسی لیے میں ڈرائیور کے ہاتھ چیزیں بھجوا رہا ہوں۔ وہ خفگی بھرے انداز میں بولا تو وہ اس کے اپنائیت بھرے شکوہ شکایت پہ حیرت زدہ ہوتی ہوئی بولی آپ نے خواہ مخواہ تکلف کی،
وہ اس کی بات کاٹتا ہوا غرایا، میں نے اس کی کیا ضرورت تھی اور آپ نے زحمت کی جیسی باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا، صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے وہ چیزیں قبول کر کے میرے اوپر احسان کر دو، خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی فون رکھ چکا تھا۔ وہ بھی جواب میں ایک گہری سانس لیتی ہوئی فون رکھ کر پلٹنے لگی تو دعا میگزین سے نظریں ہٹا کر بولی، یہ اویس لودھی گروپ آف انڈسٹریز والا ہی ہے نا؟ اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولی، کمال ہے یہ اویس، اتنی مشہور و معروف شخصیت کب سے ہو گیا کہ لوگ اسے نام سے پہچاننے لگے ہیں؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگی، کیا اسی کو ڈنر پہ انوائٹ کرنے کی بات ڈیڈی کل تمہیں یاد نہیں کروا رہے تھے؟ ڈیڈی نے اس روز کے بعد 2-3 دفعہ اسے یاد دہانی کروائی تھی کہ وہ ان لوگوں کو کھانے پہ بلائے۔ اس نے دعا کی بات پر سر ہلا دیا، وہ تو بڑا مغرور بندہ ہے، تمہارے ساتھ اس کے کس قسم کے تعلقات ہیں؟ وہ اس کی طرف بڑے ہی غور سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ہم اچھے دوست ہیں۔ اس سے کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ اس وقت ملازم ایک شاپر ہاتھ میں لیے ہوئے اندر آتا نظر آیا تو وہ چپ ہو گئی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بیگ لیتی اپنے کمرے میں آ گئی، اس کی بھیجی ہوئی چیزیں اپنے بستر پہ پھیلائے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا میں اتنی بھی اہم ہو سکتی ہوں کہ کوئی مجھے یاد رکھے۔ اپنی مصروفیت میں اسے میرا دھیان رہے۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اہم ہونا خوبصورت ہے، خوبصورت ہونا اہم نہیں، اور آج اس جملے کا مطلب اس کی سمجھ میں مکمل طور پر آ گیا تھا۔ کیا میں بھی کسی کے لیے اسپیشل ہو سکتی ہوں؟ وہ شخص جو اپنے آگے اچھوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اسے میری پرواہ ہے۔ انکل نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ زندگی اگلے موڑ پر میرے لیے بہت سی خوشیاں لیے کھڑی ہے۔ اس وقت اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ خوشیوں کا ہر در آپ ہی کے گھر کی طرف کھلتا ہے۔ مجھے شاید اب زندگی میں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جو میں چاہتی تھی، سچی محبت، خلوص اور اپنائیت۔ اس نے اپنی زندگی کے 26 سال محبتوں کی تلاش میں گزارے تھے، اور اب اچانک ہی اس میں چاروں طرف سے محبتوں اور چاہتوں کے پھول برسنے لگے تھے۔ انکل کی شفقت اور محبت کے ساتھ ساتھ ایک بالکل ہی مختلف قسم کی محبت سے بھی وہ پہلی بار روشناس ہوئی تھی۔ اگلے روز وہ اپنی تمام تر تھکن اور مصروفیات کے باوجود ان کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ کسی ڈنر پر گیا ہوا تھا۔ کچھ دیر انکل سے گپ شپ لگا کر وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھینک یو کا کارڈ اس کے کمرے میں جا کر اس کے میز پر رکھ آئی تھی۔ ناشتے کی میز پہ تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب حمیدہ نے اسے بتایا کہ اس کا فون آیا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، فون اٹینڈ کیے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ دوسری طرف کون ہوگا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہارے تھینکس کا تھینکس۔ اس کی بات پر وہ بھی ہنس پڑی تھی، رات کو میں دیر سے آیا تھا ورنہ اسی وقت تمہیں فون کر دیتا۔ ابھی بھی آفس جانے کے لیے تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں فون کر رہا ہوں۔ کیا تم یقین کرو گی کہ میں اس وقت ٹائی باندھتا ہوا تم سے بات کر رہا ہوں؟ اس بات پر وہ حیرت سے بولی، ایک ہاتھ سے ٹائی باندھ رہے ہیں؟ نہیں، باندھ تو دونوں ہاتھوں سے رہا ہوں، موبائل میں نے کندھے کے سہارے کان سے لگایا ہوا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کا خود ہی مزہ لیتے ہوئے بیان کر رہا تھا، چیک کر لیجیے گا کہیں بات کرنے میں نوٹ صحیح نہ بنی اور آفس پہنچنے پر آپ کی خوبصورت سی سیکرٹری صحیح ٹائی نہ باندھنے پر آپ کے اوپر ہنسنے لگے۔ وہ شرارتی انداز میں بولی تو وہ کہنے لگا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری سیکرٹری بہت خوبصورت ہے؟ بڑا سنجیدہ سا لہجہ تھا۔ میں نے صرف خوبصورت کہا تھا، بہت کا اضافہ تو آپ نے خود کیا ہے۔ وہ اس کی بات پر کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اچھا، میں اپنے جملے میں سے بہت کو ہٹا لیتا ہوں، وہ صرف خوبصورت ہے۔ اسی وقت اس نے دوسری جانب اخلاق کی آواز سنی، وہ اسے ناشتے کے لیے بلا رہا تھا۔ پاپا جانی ناشتے پہ میرا انتظار کر رہے ہیں، اسے خدا حافظ۔ وہ عجلت بھرے انداز میں بولا تو وہ بھی خدا حافظ کہہ کر فون بند کرنے لگی تھی کہ اچانک وہ بول پڑا، کل سنڈے ہے، تم نے کل ہر قیمت میں گھر آنا ہے، اور اگر تم نہیں آئی تو میں تم سے اچھی طرح سمجھ لوں گا۔ اس کی دھمکی پر وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، دیکھوں گی، اگر ٹائم ملا تو ضرور آؤں گی۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی اس نے لائن آف کر دی تھی۔ کس کا فون تھا؟ واپس ٹیبل پر آئی تو دعا اس سے پوچھنے لگی۔ باقی تمام لوگ ناشتہ کر کے اٹھ چکے تھے، اسے یہ بلا وجہ کی پوچھ گچھ کچھ پسند نہیں آئی۔ جب میں ان لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تو انہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے ذاتی معاملات میں انوالو ہوں۔
अवैस का था। इसने अपनी नागवारी छुपाने की कोशिश ना की। इससे लहजा बड़ा ही रूड और बदतमीज़ाना था। तुम इसे पसंद करती हो? दुआ ने ऑमलेट खाते हुए पूछा था। मेरा इसे जो भी ताल्लुक़ है, तुम्हें इससे की कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ माइंड योर ऑन बिजनेस। तुम ख्वामख्वाह नाराज़ हो रही हो, मैं इसे पहले से जानती हूँ, इसलिए इतना इंटरेस्ट शो कर रही थी। वो हमारे इंस्टीट्यूट में एक्सटेंशन लेक्चर देने आया था एक मरतबा। मैं तब इसे जानती हूँ। इसकी कज़न फ़ायज़ा मेरी क्लास फेलो है। वो अक्सर इसके बारे में बातें करती थी। एक मरतबा सर अलवी की दी हुई असाइनमेंट के सिलसिले में कोई गाइडेंस देने के लिए भी मैं और फ़ायज़ा इसके ऑफ़िस गए थे। फ़ायज़ा बता रही थी कि ऊपर ऊपर से बड़ा लिया दिया और सोबर नज़र आता है, मगर अंदर से एक नंबर का फ्लर्ट है। ऊपर से दौलत और शक्ल सूरत भी खुदा ने कुछ ज़्यादा ही अच्छी दे दी है, इसलिए से खूब अच्छी तरह कैश कर रहा है। वो इसकी बात का कोई भी नोटिस लिए बगैर नाश्ता कर रही थी। वो भी चुप हो गई। इन फ़ायज़ा साहिबा को इसे मुंह नहीं लगाया होगा, इसलिए इसके बारे में उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा करती है रही होगी। स्कूल जाते हुए गाड़ी ड्राइव करते हुए इसने सोचा, वो इतना डिसेंट है, इतना कल्चर्ड है, वो भी ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता। इसने हतमी तौर पर सोचा। वो इनके घर पहुंची तो दिन के 11 बज रहे थे। अंकल और अवैस दोनों ही लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। अवैस इसे देखकर बड़े भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था। ये सूरज आज किधर से निकल आया? इतनी मसरूफ़ शख्सियत हमारे घर आई है। अंकल ने इसे प्यार से कहते हुए प्यार दिया। परसों शाम में तो आई थी अंकल, आपकी याददाश्त तो क्या हो गया है? कल क्यों नहीं आई? मैं पार्क में भी इंतज़ार करता रहा, उन्होंने शिकवा किया। कल मैं इतने दिनों की थकन उतार रही थी, वो सोफ़े पर बैठते हुए बोली। टीवी पर आते क्रिकेट मैच देखकर इसने बुरा सा मुँह बनाया। ये क्या बोर सी चीज़ देख रहे हैं आप? अरे बड़ा ज़बरदस्त मैच आ रहा है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का फ़ाइनल है। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा टारगेट दिया है, 290 का टारगेट। वो मुश्किल ही कर पाएंगे। ऊपर से पाकिस्तान का मजबूत बॉलिंग अटैक। अंकल ने स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए, ये मुसीबत सारा साल ही पीछे पड़ी रहती है और हमारी कौम को तो कहीं का नहीं छोड़ा इस क्रिकेट फोबिया ने। इसे अपनी नापसंदीदगी का वाज़ेह इज़हार किया था। तुम लड़कियों के तो बड़े फेवरेट होते हैं क्रिकेटर्स, बल्कि तुम लोगों ने ही इन्हें आसमान पर चढ़ा कर कोई खलाई मखलूक बनाने में पेश होती हो। मैंने कल ही पढ़ा था कि एक बेचारे क्रिकेटर ने लड़कियों के फ़ोन कॉल से तंग आकर 15वीं दफ़ा अपना मोबाइल नंबर और 20वीं दफ़ा घर का नंबर तब्दील किया है। अवैस ने स्क्रीन पर से नज़रें हटाकर इसे देखा। सिर्फ चंद बेहुदा और बेवकूफ़ नीम पढ़ी लिखी पागल लड़कियों की हरकतों की वजह से आप तमाम लड़कियों को ऐसा नहीं कह सकते। ज़्यादातर लड़कियां पढ़े लिखे और ज़हीन लोगों को अपना आइडियल बनाती हैं। वो खासा बुरा मानकर बोली थी। यानी मेरे जैसों को? वो अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला। अंकल इन दोनों की बातचीत से महजूज होते हुए मुस्कुरा रहे थे। बड़ी खुशफहमी है आपको अपने बारे में, संजीदगी से बोले। तुम्हारी डिक्शनरी में पढ़ा लिखा और ज़हीन शख्स कौन है? वो गुस्से से बोला तो वो इसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर कहने लगी, अंकल जैसा। इसलिए कि वो ख़ुद को ज़हीन पोज नहीं करते, बल्कि वो ज़हीन हैं। इसकी बात पर अंकल कहकहा लगाकर हंस पड़े थे। यानी मेरी बेटी ने सुबह सुबह ही मेरा दिल खुश कर दिया। इसकी बात को खूब एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त साउथ अफ्रीका का ओपनर आउट हो गया था तो अंकल और अवैस दोबारा टीवी की जानिब अपनी तवज्जो मबजूल कर गए थे। वो कुछ बोर होकर पास रखा अखबार देखने लगी थी। वो दोनों बड़े इन्हमाक से मैच देख रहे थे। अंकल साइड पर रखे सिंगल सोफे पर बैठे थे, जबकि वो अवैस बराबर वाले सोफे पर बैठे थे। इसके और अवैस के दरमियान ढेर सारे अखबार रखे थे। शायद इसे छुट्टी वाले दिन बहुत से अखबारात का मुताला करना अच्छा लगता है। वो अखबार में अपनी पसंदीदा सफ़े पे मौजूद पज़ल्स हल करने की कोशिश कर रही थी। वो लफ्ज़ फ्रीक्वेंसी के अल्फ़ाबेट से बनने वाले दूसरे अल्फाज बनाने की कोशिश करने लगी। बड़ी कोशिशों के बाद सिर्फ 15 अल्फाज ही बन पाए थे। तो अवैस से बोली, फ्रीक्वेंसी में से बनने वाले कोई अल्फाज बताएंगे? अपने जैसे जीनियस अंकल से पूछो। वो इसकी तरफ नज़र डाले बगैर हंसते हुए कहने लगी, आप अंकल से जेलस हो रहे हैं? वो इसकी बात के जवाब में दांत पीसता हुआ धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। अंकल इन दोनों की सरगोशियों से लाताल्लुक़ मैच देखने में मगन।
ان دونوں کی میچ میں اتنی دلچسپی دیکھ کر وہ وہاں سے کھڑی ہو گئی اور یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے کچن تک آ گئی۔ یہاں آ کر خیال آیا بور ہونے سے بہتر ہے کچھ پکا لیا جائے۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتا شاہد جلدی جلدی کام نپٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہد کا انٹرسٹ بھی میچ میں تھا۔ اس نے شاہد کو کچن سے فارغ کیا اور خود کچھ پکانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کچن میں کھڑی یہ چکن کڑھائی کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی جب اویس کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم سے تشویش میں مبتلا ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں، پیاز کاٹ رہی ہوں، وہ شرٹ کی آستین سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اتنے اسٹوپڈ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو اسے۔ وہ اس کے ہاتھ سے پیاز لے کر رکھنے لگا۔ کیا میں خود تو میچ دیکھ نہیں رہے، میں اکیلی بور ہو رہی ہوں، وہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا تم آؤ تو صحیح، اب بور نہیں ہونے دوں گا تمہیں، پریس کانسیپٹ سے بہت سے لفظ بنواؤں گا، وہ اسے اصرار سے چلنے کے لیے کہنے لگا۔ اب میرا موڈ کھانا پکانے کا بن چکا ہے اور اب میں یہاں سے چکن کڑھائی بنا کر ہی نکلوں گی، اب آپ جائیں، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی تو وہ بھی کندھے اچکا کر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس لاؤنج میں چلا گیا۔ چکن چڑھ گئی تو وہ ایک اٹالین شیف کی ٹی وی پہ سکھائی گئی اٹالین سٹائل کی سلاد بنانے لگی تھی۔ لاؤنج سے تھوڑی دیر بعد انکل اویس کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ میچ پر رواں تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ تمام کاموں سے فارغ ہوئی تو 2 بج رہے تھے۔ ان لوگوں کو تو شاید کرکٹ کی دھن میں کھانا کھانا ہی بھول گیا تھا، لیکن خود اسے بڑی ہی سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اسے جلدی کھانا لگانا شروع کر دیا۔ کھانا لگ گیا تو انہیں بلانے کے لیے آ گئی۔ کیا پک رہا ہے بھئی؟ خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے، انکل نے اسے دیکھ کر کہا۔ آپ کھا کر بتائیے گا۔ وہ باہر ہوتی ہوئی بارش دیکھ کر دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ 2-3 منٹ کے انتظار کے بعد ان سے بولی، انکل مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ اسے چمکاتے ہوئے کہنے لگے۔ شاہد سے کہو کھانا لگانے کے لیے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر انہوں نے جواب دیا تو اسے بری طرح چڑھ کر آگے بڑھ کر ٹی وی ہی آف کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر انکل ہنستے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اویس تو پہلے ہی اٹھ کر شاید ہاتھ دھونے چلا گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کرسیاں سنبھال کر انکل نے حیرت کا اظہار کیا۔ اتنی جلدی تم نے اتنی چیزیں بنا لیں؟ یہ کڑھائی اور ویجیٹیبل رائس؟ جی ہاں، دیکھنے میں کتنی سگڑ اور سلیقہ مند ہوں، وہ اپنی تعریف کرنے لگی۔ اویس اس ستائش نامے سے بے نیاز اپنی پلیٹ میں سلاد ڈال کر کھانا شروع ہو گیا۔ اس نے اور انکل نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اویس پلیٹ میں چاول نکالنے لگا تو انکل اسے ٹوکتے ہوئے بولے، سلاد لو، بیچاری نے اتنی محنت سے تمہارے لیے بنائی ہے۔ ان کی آنکھوں سے جھانکتی شرارت اسے حسب معمول نروس کرنے کے لیے کافی تھی۔ اویس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور بولا، شکر ہے کہ کچھ میرے لیے بھی ہے، ورنہ یہاں تو ہر بات انکل سے شروع ہوتی ہے اور انکل پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بات کے جواب میں ان کا کہکہا بڑا بے ساختہ تھا۔ اجالا، کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے آس پاس سے۔ انہوں نے اسے گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ وہ ان دونوں کی نظریں اپنے چہرے پر مرکوز محسوس کر کے کچھ جھنجھلا گئی۔ ایک تو یہ ان دادا پوتے کی بہت بری عادت ہے کہ دونوں ہی بلا کے منہ پھٹ ہیں۔ جلنے کی نہیں، بیک ہونے کی آ رہی ہے۔ میں نے اوون میں براؤنیز بیک کرنے کے لیے رکھ دی ہیں۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سنجیدہ بناتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے کی معنی خیز فضا کا تاثر ختم ہونے کی کوشش کی۔ انکل بے اختیار ہنس پڑے تھے جبکہ اویس نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر انکل نے اس سے کافی کی فرمائش کی۔ کافی اور براؤنیز ٹرے میں رکھ کر آئی تو دونوں آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ براؤنیز چکھنے کے بعد انکل اس سے کہنے لگے، تم نے ہماری اچھی عادتیں خراب کروا دی ہیں۔ پہلے ہی شاہد کے پکائے ہوئے کھانے کچھ اتنے اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن اب تو برداشت سے باہر ہو گئے ہیں۔ اگر آپ معقول معاوضہ دینے کا وعدہ کریں تو میں شاہد کو کھانا پکانا سکھا سکتی ہوں، آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہوں، اس نے جواب میں آفر کی۔ اس مسئلے کا میں نے ایک اور حل سوچ رکھا ہے جس میں یہ معاوضے وغیرہ جیسی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سکون سے بیٹھی بغیر ان کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے کافی پیتی رہی۔ انکل اس کے سنجیدہ چہرے پہ نظر ڈال کر مسکرا دیے۔ اویس بڑی خاموشی سے کافی کے سپ لے رہا تھا۔ اپنا کپ خالی کر کے وہ اٹھتے ہوئے بولی، اچھا میں چلتی ہوں انکل، اتنی جلدی؟ ابھی کچھ دیر تو رکو، وہ اصرار کرنے لگے۔ جلدی کہاں ہے، 3 بج رہے ہیں، وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ گاڑی لائی ہو؟
अंकल ने इस ख्याल से पूछा कि वो अक्सर ही पैदल आ जाती है। नहीं, आज इतना अच्छा मौसम था, मैं वॉक करते हुए आई हूँ। अवैस इसकी तरफ देखता हुआ खड़ा होकर बोला, बारिश हो रही है, मैं छोड़ आता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर शायद गाड़ी की चाबी लेने के लिए अपने कमरे में गया था। वो इसकी ऑफ़र के जवाब में दोबारा अंकल के बराबर में बैठ गई। तुम मुझसे वादा किया था कि कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाओगी। अंकल ने इसे मुखातिब किया तो वो फ़ौरन बोल पड़ी, मैंने आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई। अच्छा खाओ कसम कि तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। इसका दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगा था। अंकल के सामने ऐसी किसी भी बात का इकरार करना इसके लिए जान जोखों का काम था। वो इसके चेहरे को बागौर देखते हुए कुछ रूठे हुए लहजे में बोले, अगरचे ये मेरे दिल की दरीना ख्वाहिश थी, मगर तुमने मुझे से इसे सीक्रेट रख कर मेरा दिल दुखाया है। अंकल प्लीज़ नाराज़ मत हों। वो इन्हें नाराज़ करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसके परेशान हाल चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो कुछ नरम पड़ते हुए बोले, अवैस अच्छा है ना, सबसे अच्छा। और वह जवाब में इसने सिर्फ गर्दन हिला दी। उसी वक्त वो वापस आ गया था। अंकल को खुदा हाफिज़ कहते हुए वो इसके साथ बाहर निकली तो बारिश कुछ हल्की हो चुकी थी। वो मौसम की खूबसूरती और रानाई महसूस करते हुए बोली, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आप रहने दें, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। वो गाड़ी का लॉक खोलता हुआ इसकी तरफ घूमा। मोहतरमा, ये दिसंबर की बारिश है, बीमार पड़ने का ज़्यादा ही शौक़ हो रहा है। कोई नहीं, मैं बीमार होती। इस मौसम को एंजॉय ना करना आला दर्जे की बदज़ौक़ी है। वो इसकी तरदीद करती पुरज़ोर अंदाज में बोली थी, आप बड़े नाजुक मिजाज हैं। मैं तो कभी बारिश में भीगकर बीमार नहीं हुई, इसीलिए नाजुक मिजाजी के ताने पर वो हंस पड़ा था। मैं तो तुम्हारी वजह से कह रहा था। खैर, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता हुआ गेट की तरफ बढ़ा। इसके साथ वो भी गेट से बाहर निकल आया और इसकी हैरत के जवाब में बोला, आखिर मुझे ज़ाहिर भी तो करना है कि मैं नाजुक मिजाज नहीं हूँ। इसकी बात पर वो ज़ोर से हंस पड़ी थी। बारिश में भीगते हुए कदम से कदम मिलाए वो दोनों खामोशी से चल रहे थे। पास से गुजरते वॉल्स वाले को देखकर वो हैरान होते हुए बोली, इतनी सर्दी में आइसक्रीम कौन खाए? इसी मौसम में तो आइसक्रीम खाने का मज़ा है। उसने फ़ौरन तरदीद की थी। फिर इसकी तरफ देखते हुए बोला, आइसक्रीम खाओगी? इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही वॉल्स वाले को रोक कर एक कॉर्नेटो ख़रीद ली। वो खामोशी से इसे देख रही थी। घर से चलते हुए वॉलेट लेना याद ही नहीं रहा। अफसोस, मेरी जेब में सिर्फ इतने ही रुपए हैं कि एक ही आइसक्रीम ख़रीदी जा सके। वो इसके गुर्बत भरे बयान से मुतासिर होते हुए बोली, मेरे पास पैसे हैं, आप एक और ले लें। अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं कि तुम्हें 25-30 रुपए की आइसक्रीम भी ना खिला पाऊँ, तुम्हारे ही पैसों से खिलाऊँ। वो कुछ बुरा मानकर बोला। फिर कौन इसके हाथ में पकड़ाता हुआ बोला, लो खाओ। इसके हाथ से कौन लेकर वो ऐसे ही चलती रही तो वो टोक कर बोला, तुम खा क्यों नहीं रही, पिघल जाएगी। इसने रैपर उतार कर कौन खानी शुरू की। वो इसके चेहरे पर से बारिश का पानी साफ करता हुआ बोला, ये सिर्फ आपके लिए नहीं ख़रीदी, इसे हम दोनों ने शेयर करना है। इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब दोगी अब दोगी। इसकी बात पर वो खवन्नक बनी इसकी शक्ल देखने लगी, जबकि वो इसके हाथ से कौन लेकर आराम से खाने लगा। 2-3 बाइट्स लेने के बाद कौन वापस इसको पकड़ाने लगा तो वो कुछ झिझक कर बोली, आप खा लें, आप खा लें, मेरा वैसे भी दिल नहीं चाह रहा। इसकी इस हरकत पर वो बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। वो कोई जवाब दिए बगैर कौन इसकी तरफ बढ़ाए चलते चलते रुक गया। इसे रुकता देखकर वो भी रुक गई। इसके मुसलसल बढ़े हुए हाथ को देखकर इसे खामोशी से कौन पकड़कर दोबारा चलने लगा। मुझे कोई छूत की बीमारी नहीं है जो मेरा जूठा खाने से आपको भी लग जाए। इसके ना खाने पर चिढ़ कर बोला। इसकी नाराज़गी से इसने एक बाइट ले ली। थोड़ी देर बाद अवैस ने खुद ही इसके हाथ से कौन ले ली। थोड़ी सी खाकर वापस इसके हाथ में पकड़ाई तो सर झुकाकर बिना कुछ कहे उसने कौन ले ली। सारे रात से यही तमाशा होता रहा। इसके हाथ से कौन लेकर थोड़ी सी खाता और फिर इसे ही पकड़ा देता। वो मजबूरन सर झुकाकर एक आध बाइट लेती। आज का मौसम एंजॉय करना इसे खासा महंगा पड़ा। इसके घर की सड़क पर मुड़े तो अल्लाह अल्लाह करके कौन ख़त्म हुई। इसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वो चुपचाप सर झुकाए चल रही थी। गेट के सामने रुके तो वो इसे बोला, च्युइंगम खाओगी?
गर्दन हिला गई। क्या पता इसे भी शेयर करना पड़े। वो इसके फ़ौरन इनकार करने पर हंस पड़ा था। नहीं, इसे शेयर नहीं करना, वो पूरी की पूरी तुम्हारी है। फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर इसने जेब में हाथ डालकर अपना वॉलेट निकाल कर तो वो सारी शर्म हया बलाएं ताक रख कर चिल्लाई, आपने मुझसे झूठ बोला था। मुस्कुराते हुए सर हिला गया। आइंदा मैं आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करूँगी। वो इसके हाथ में पकड़ी च्युइंगम को नज़रअंदाज करती गेट में घुसने लगी तो वो इसका हाथ पकड़ के बोला, तुम्हारी खातिर इतनी दूर तक पैदल चलकर भीगता हुआ आया हूँ और तुम। वो इसकी बात काट कर नाराज़ लहजे में बोली, मैं अंकल से आपकी शिकायत करूँगी। इसके लिए बेसाख्ता कहकहे ने अपनी हमाकत का एहसास दिलाया तो वो बगैर कुछ कहे गेट में घुस गई। रात वो सोने के लिए लेटने लगी जब दस्तक देकर दुआ अंदर चली आई। दुआ को अपने कमरे में आता देखकर वह बड़ी हैरान हुई। दुआ के और इसके कभी भी दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रहे थे। वो कभी आपस में लड़ी भी नहीं थी, मगर इनके बीच एक सिर्फ अजनबियत और गैरियत का रिश्ता था। तुम सो तो नहीं रही? वो इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली। हाँ, अब सोच ही रही थी कि सो जाऊं, लेकिन खैर तुम बताओ, कोई काम है मुझसे? वो अपनी हैरत छुपाने की कोशिश किए बगैर बोली। दुआ बड़े गौर से इसकी तरफ देख रही थी। इसे दुआ के इस तरह देखने पर कुछ खौफ सी महसूस हुई। वो अपनी आंखें इस पर जमाए पता नहीं इसके चेहरे पे मौजूद क्या पढ़ रही थी। तुम्हारी नॉलेज में तो यकीनन ये बात होगी कि अवैस का प्रपोज़ल आया है तुम्हारे लिए। दुआ के इस जुमले पर इसका दिल बड़ी बेतरतीबी से धड़का था। बेख्तियार इसका सर झुक गया। इसे दुआ के सामने किसी 16-17 साल की कम उम्र दोशीज़ा की तरह शर्माना ले जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यह खबर इतनी अचानक थी कि वो अपने तासुरात छुपा नहीं पाई। दुआ बड़ी संजीदगी के साथ इसकी तरफ देख रही थी। तुम्हारे तासुरात से तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें इस बात का पहले से पता नहीं था। वो इसकी आंखों में देखकर बोली, हाँ, अंकल ने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। कब आए थे अंकल? वो अपनी आदत के बरखिलाफ़ अपने घर के किसी फ़र्द से तफसीली गुफ्तगू करने में मूड में नज़र आ रही थी। शाम में आए थे। उस वक़्त तुम घर पर नहीं थी। मम्मी डैडी तो इस प्रपोज़ल पर बहुत खुश हैं, जिसे सिर्फ डिनर पर इनवाइट करके डैडी इतने बेताब थे। इसे रिश्तेदारी पर तो पागल ही हो रहे हैं। वो अपनी खुशी से मगन दुआ के सवाल पर कुछ तवज्जो ना दे सकी। बड़े बेईमान हैं अंकल। कल मुझे मिले थे और बताया भी नहीं कि आज आने वाले हैं। अगर बता देते तो मैं घर पर रुक जाती। वो चेहरे पे हया आलूद तबस्सुम लिए सोच रही थी। दुआ कुछ देर खामोशी से इसे देखती रही, फिर बोली, पता नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आती तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बेवकूफ़ बनता हुआ मज़ीद नहीं देख सकती। तुम मानो या ना मानो, आफ्टर ऑल तुम मेरी बहन हो और कोई तुम्हारी इंसल्ट करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दुआ के संजीदा लहजे में वो पहली बार चौंकी थी। मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी बात सुनना गवारा ही नहीं की। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, चाहो तो मेरी बात पर यकीन करो और चाहो तो मत करो। मेरे अंदर की बेचैनी तो ख़त्म हो जाएगी कि मैंने तुम्हें असल हालात से आगाह नहीं किया। वो इसके अंदाज़ पर अंदर ही अंदर कुछ ख़ाइफ़ होती हुई बोली, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो, पहेलियाँ बुझवाने की कोशिश मत करो। वो अपने अंदर का खौफ इस पर ज़ाहिर किए बगैर मजबूत लहजे में बोली, अवैस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। वो तुम्हारे साथ कभी भी सीरियस नहीं था। दुआ की इस बात का पर इसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। जो बेवकूफ़ बनाते हैं गालिबन वो घर पर रिश्ता नहीं भिजवाते। वो बड़ी तंज़िया अंदाज में बोली थी, अगर तुम्हें इस किस्म की बकवास करके मुझे अवैस से बज़न करने की कोई बेहुदा कोशिश करनी है तो प्लीज़ अपना वक्त मत बर्बाद करो। इसकी बात पर दुआ कुर्सी पर से खड़ी हो गई। ये रिश्ता इसकी मर्ज़ी से नहीं आया। तुम्हारी तरह इसके ग्रैंडफादर को भी ये गलतफहमी हो गई थी कि वो तुम्हें पसंद करता है। आज इनके बाद मैं अवैस से मिली और इससे बहुत लड़ी भी कि तुम्हें मेरी प्यारी बहन दुनिया में मिली थी जिसे फ्लर्ट करो, और वो तो सिर्फ मुझे जलाने के लिए तुमसे इतनी बेतकल्लुफ़ी से मिलता था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं इससे पहले से जानती हूँ, जब ही हमारी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर मुझे इसके बारे में फ़ायज़ा से कुछ और दूसरे लोगों से इस किस्म की मालूमात मिली कि वो तो फ्लर्ट है, तो मैं इससे दूर हो गई। इसने मुझे इसे मिलने और बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इन्हीं दिनों में मैंने
تمہیں اس کے ساتھ فون پر بات کرتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ تمہیں گفٹ بھجوائے جا رہے ہیں، تمہیں بارش میں بھیگتے ہوئے یہاں چھوڑ کر جایا جا رہا ہے، لیکن میں چپ رہی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ ایسا مجھے جیلس کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ آج پرپوزل والی بات پر میں بہت ہی غصے میں اس سے ملی تو وہ پرپوزل کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر کے کہنے لگا کہ اسے ایک طلاق یافتہ لڑکی جسے اس کے کزن نے چھوڑ دیا ہو، اسے کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اپنے گرینڈ فادر کو فورس کرے گا کہ وہ اس کے پرپوزل کو واپس دیں اور میرے لیے بات کریں۔ دونوں دادا پوتے میں اچھا خاصا جھگڑا ہوا ہے، دونوں میں خاصی بحث ہوئی ہے اس بات پر۔ پتہ نہیں اب یہ کیا صورت اختیار کرے۔ دعا بڑے ہی پرسکون انداز میں سے بات مکمل کر کے اس کی طرف ایک سرسری سی نگاہ ڈالتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچھ گمسم سی سکتے کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ وہ کبھی بھی میرے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ طلاق یافتہ لڑکی جسے اس کے کزن نے چھوڑ دیا ہو۔ دعا کے منہ سے سننے گئے ان الفاظ اور وہ الفاظ کے بارے میں وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ ایسی باتیں بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے ان میں ہمیشہ اپنے لیے عزت اور محبت دیکھی ہے۔ کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بنا کہے سمجھ لیے جاتے ہیں۔ اگر اس نے مجھ سے براہ راست محبت کا اظہار نہیں کیا تو کیا میں بغیر کہے اتنا بھی نہیں سمجھ سکتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں اس کے لیے بہت اہم ہوں۔ دعا کی کسی بھی بکواس پر میں ہرگز بھی یقین نہیں کروں گی، بلکہ مجھے اس کی اتنی فضول باتوں پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اس کا دماغ ٹھکانے لگا دینا چاہیے تھا۔ آخر کیا سمجھ کر وہ مجھے اویس کے بارے میں بدگمان کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ سونے سے پہلے تک وہ اسی قسم کی باتیں سوچتی رہی۔ دعا کی کسی بھی بات پر یقین نہ کرنے کے عزم کے باوجود اسے ایک عجیب سی بے چینی لاحق تھی۔ سارا دن ایک اضطراب اور مسلسل پریشانی کے عالم میں گزرا۔ وہ بالآخر شام میں ان کے گھر چلی آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کا اظہار اویس یا انکل کے سامنے کس طرح کرے گی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ اسی گھر کے مکینوں نے اب تک اس کی ہر پریشانی اور دکھ میں اس کا ساتھ دیا تھا، اور ان کے سوا اور دنیا میں وہ کسی پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ گاڑی گیٹ سے باہر ہی چھوڑ کر وہ اندر چلی آئی۔ لان میں بیٹھے اویس اور دعا کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ لان چیئرز پر بیٹھے وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اویس کی اس طرف پشت تھی جبکہ دعا کا منہ اسی طرف تھا، لیکن باتوں میں مگن اس نے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ وہ جیسے کسی طاقت کے زیر اثر چلتی ہوئی اس طرح بڑھ رہی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس کے قدموں کی چانپ نہیں سنی۔ دعا بڑے جذبات سے کہہ رہی تھی، مجھے آپ اسی دن اچھے لگے تھے جب آپ IBA میں ہم لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے آئے تھے۔ حالانکہ کتنے ہی لوگ مجھ سے دوستی کرنے اور بات کرنے کے لیے ترستے ہیں، مگر ان میں سے میں کسی کو بھی لفٹ نہیں کراتی۔ آپ تو سب سے مختلف ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ اجالا ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو فوراً سر گھما کر پیچھے کی طرف نظر ڈالی۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اجالا کو دیکھ کر وہ ایک دم کھڑا ہوتا ہوا بولا، اجالا تم آؤ بیٹھو۔ کھڑی کیوں ہو؟ کسی قسم کی احساس ندامت یا شرمندگی کے بغیر اس سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو بوکھلاہٹ نظر آ رہی تھی، نہ اپنا آپ ظاہر ہو جانے پہ وہ نروس ہوتا ہوا یا گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے یہاں زندہ سلامت کھڑے رہنے پہ خود پہ حیرت تھی۔ وہ اس کی بات کا جواب میں کچھ بھی کہے بغیر الٹے قدموں پیچھے کی طرف بڑھی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے جیسے اپنی ہی چیخ کی آواز کو دبا لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے چہرے پہ موجود تاثرات سے کچھ خائف ہوتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھا تو وہ پوری رفتار سے بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اجالا میری بات سنو، وہ بے اختیار اسے پکارتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اپنے تعاقب میں آتی اس آواز کو اب تک زندگی میں دوبارہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی سسکیوں کو دباتی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ 2-4 لمبے قدم اٹھاتا وہ اس تک پہنچ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کر کے بولا تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ڈونٹ ٹچ می۔ اس کا ہاتھ نفرت سے جھٹکتے ہوئے وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ دعا بھی اٹھ کر ان دونوں کے پیچھے چلی آئی۔ وہ بڑی خاموشی سے الگ تھلگ کھڑی
اس کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے دوستی کر لوں، تم مجھے اپنا جیسا بنا دو گے، یہی کہا تھا نا تم نے؟ افسوس، میں کبھی بھی تم جیسی نہیں بن سکتی۔ یہ دنیا میرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنی، یہ تو تمہارے خالد، سعود اور دعا جیسے لوگوں کے لیے بنی ہے۔ میں یہاں پہ مس فٹ ہوں، وہ آنسو بہاتے ہوئے چیخی تھی۔ اجالا، پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہو رہی ہے، پلیز آرام سے بیٹھو اور میری بات سنو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی بے بسی سے بولا تھا۔ کیا سنوں؟ یہی کہ مجھے ایک مرتبہ پھر استعمال کیا گیا ہے۔ تم نے میرے ساتھ وہی کیا جو اوروں نے کیا تھا تم سب کے لیے۔ آخر میں کیا ہوں؟ کیوں میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا برا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے؟ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ نفسیاتی ہو کر چلائی تھی۔ اجالا، تم مجھے ہرٹ کر رہی ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے جذبات کا یوں مذاق اڑاؤ۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی تھی، تمہاری عزت کی ہے۔ اور ناراضگی بھرے انداز میں اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی خفگی اور ناراضگی کو کوئی اہمیت دیے بغیر وہ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے ہنسی تھی۔ محبت؟ وہ بھی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے جسے اس کے کزن نے ٹھکرایا تھا؟ جھوٹ! ایسا تو بولو جو نبھ بھی جائے۔ یہ کہو کہ تم نے مجھ سے فلرٹ کیا تھا، مجھے استعمال کیا تھا، تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی بغیر تم میرے اتنے اوپر واہیات الزامات لگا رہی ہو۔ اپنے کردار پر کوئی بات چاہے وہ تم ہی کیوں نہ کر رہی ہو، کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اب کہ وہ بھی چلایا تھا۔ کردار؟ تمہارا کوئی کردار ہے بھی؟ وہ طنزی انداز میں بولی تھی اور بے اختیاری سے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اس نے بمشکل روکا تھا۔ اس کے غیظ و غضب سے معمور چہرے پر غصے سے نظر ڈالتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا تم نے اور دعا نے میرے ساتھ کیا گیم کھیلا ہے، لیکن بس اتنا ہوا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی کسی پر اعتبار نہیں کروں گی۔ بہت مان تھا مجھے خود پر کہ میں انسانوں کو پرکھ سکتی ہوں۔ مجھے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنی آتی ہے، لیکن تم نے اویس لودھی مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ تم نے میری محبت کیا نفرت کے قابل بھی نہیں۔ وہ لب بھیجتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی تمام باتوں کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولا، بس ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے غضبناک تاثرات کی جگہ دکھ صدمے نے لے لی تھی۔ وہ بڑی مایوسی اور افسردگی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک نظر اس پر اور ایک دعا پر ڈال کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اویس نے اسے روکنے یا اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ ویسے ہی چپ چاپ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس طرح ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچی تھی، اسے اپنے اعصاب کی اس مضبوطی پر حیرت ہوئی تھی۔ اپنا آپ بڑا ہلکا اور بے وقت سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں بند بلک بلک کر اپنی ذات پر آنسو بہا رہی تھی۔ کیا وہ اتنی ہی آزراں تھی کہ اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھوں بے وقوف بنتی؟ وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہا اور وہ اپنے تئیں خود کو بہت سمجھدار اور دانا سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھوں اپنی انسلٹ کرواتی رہی۔ اور اس وقت وہ میری خوش فہمیوں پر دل ہی دل میں کتنا محظوظ ہوتا ہوگا۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کبھی نہیں سنبھلتے ہیں، ہر بار ٹھوکر کھا کر زخمی ہوتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں اور پھر دوبارہ ٹھوکر کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں آنکھیں بند کر کے میں نے اس کا یقین کرتی؟ کیوں میں نے یوں خود کو گرایا؟ آخر کیوں میں یہ بات بھول گئی کہ میں اور میری تقدیر کبھی نہیں بدل سکتی؟ زندگی تو پہلے بھی سہل نہیں تھی، لیکن اب جیسی مشکل بھی نہیں تھی۔ اسے میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں اتنا مشکل اور ناقابل قبول کیوں بنایا؟ وہ بستر پر اوندھی پڑی سسک رہی تھی۔ تم ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ اسے اپنے پاس ایک سرگوشی سنائی دی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوپر سے بڑا سوبر اور لیادیا انداز ہے، اندر سے ایک نمبر کا فلرٹ ہے۔ ایک اور آواز سنائی دی، تم اپنے حصے کے تمام دکھ سہ چکی ہو اور اب زندگی تم پر مہربان ہونے والی ہے۔ ایک مہربان آواز نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ پھر اچانک اور بازگشت سنائی دی تھی، کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ کوئی تمہیں تکلیف دے یا ستائے تو تم اس کا منہ توڑ دو۔ تم مجھ سے دوستی کر کے دیکھو، میں تمہیں بالکل اپنے جیسا بنا دوں گا۔ تمہاری طرح اس کے گرینڈ فادر کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، وہ تو صرف مجھے جلانے کے لیے تم سے اتنی بے تکلفی سے ملتا تھا۔
وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے ان آوازوں سے پیچھا چھڑا لینا چاہتی تھی، لیکن یہ آوازیں کسی آسیب کی طرح اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ شکر ہے کچھ تو میرے لیے بھی ہوا، اور نہ یہاں تو ہر بات انکل سے شروع ہوتی ہے اور انکل پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اویس اچھا ہے نا، سب سے اچھا۔ اسے ایک طلاق یافتہ لڑکی جسے اس کے کزن نے چھوڑ دیا ہو اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ چلائی اور پھر دوبارہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ پوری رات اور اگلا پورا دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ ملازمہ آ کر نوک کرنے کے لیے کھانے کے لیے بلا کر گئی تھی، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر ویسے ہی پڑی رہی۔ شام میں ممی اس کے بیڈ روم میں آئی تھیں۔ ان کے آواز دینے پہ وہ اٹھ کر کمرے کا لاک کھولا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسکول بھی نہیں گئیں اور کھانے پہ بھی نہیں آئیں؟ وہ اس کے ستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ جی کچھ بخار تھا اس لیے۔ وہ سر جھکا کر جواب دیتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی تو وہ بھی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی دوائی لے لینی تھی۔ وہ اپنے لیے ان کی تشویش پر تعجب سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ کیسے فکر نہ کروں؟ تم اتنی چپ چپ اور سب سے الگ تھلگ جو رہتی ہو۔ بیٹا گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر رہا کرو اور ایک ساتھ رہا کرو۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لیے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے نظریں چراتے ہوئے وہ کچھ شرمندگی سے بولی۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ تم سمجھتی ہو میں نے جان بوجھ کر تمہارا خالد سے نکاح کروایا ہے۔ بلیو می سویٹ ہارٹ، میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ جو کچھ ہوا ہے میں نے ایسا کبھی بھی نہیں چاہا۔ کیا میں نے تمہیں اپنی کوکھ سے جنم نہیں دیا؟ مجھے تم میں اتنی ہی عزیز ہو جتنی باقی سب بہن بھائی ہیں۔ ہاں میں تمہیں کبھی زیادہ توجہ نہیں دے سکی، یہ بات میں مانتی ہوں، لیکن مجھے تم سے بہت پیار ہے۔ تم میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ وہ اس کے سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے بولی۔ بعض محبتیں ہمیں زندگی میں اس وقت ملتی ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ممی کتنی بھی چاہت ظاہر کریں، کیا ان کی چاہت میں 8 سال کی معصوم بچی کو واپس لا سکتی ہیں، جو ان کی ایک نگاہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہا کرتی تھی؟ کچھ خوشیاں جب اپنے وقت پر نہیں ملتی تو پھر بعد میں وہ ملیں نہ ملیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کا والہانہ انداز دیکھ رہی تھی، جبکہ بڑی خوشگوار مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہارے لیے اویس لودھی کا پرپوزل آیا ہے۔ مبشر صاحب خود بنفس نفیس یہاں آئے تھے اور بڑی محبت اور چاہت سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ خالد کم ظرف ہرگز بھی تمہارے لائق نہیں تھا۔ میری بیٹی کا جوڑ اویس جیسے ہینڈسم اور کوالیفائڈ شخص کے ساتھ ہی جچتا ہے۔ تمہارے ڈیڈی چاہے کسی بھی وجہ سے اس رشتے کے حامی ہوں، لیکن میں صرف تمہاری ماں ہونے کے ناطے اس رشتے پہ خوش ہوں۔ میری بیٹی سکھی رہے، اس کو قدردان لوگ ملیں، بس میری خوشی صرف یہی ہے۔ مجھے پتا ہے تم بہت حساس ہو اور مبشر لودھی کا گھرانہ تمہارے شان شان ہے۔ وہ لوگ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ وہ ان کے کندھے پر سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ ممی آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، میں اویس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کی بات پہ حیرت سے دھنگ رہ گئی تھیں۔ انکار کر دوں؟ انہوں نے اس طرح تصدیق کی جیسے وہ کوئی غلط سن بیٹھی ہیں، اور اب اپنے جملے میں ترمیم کر دے گی۔ پلیز ممی، ابھی میں نے کہا تھا کہ آپ میری ماں ہونے کے ناطے اس رشتے پہ خوش ہیں، اور اگر میں اس رشتے سے انکار کر دیتی ہوں وہاں میری مرضی اور خوشی نہیں ہے تو ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کو میری بات ماننی چاہیے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ لیکن اجالا اویس بہت اچھا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ تم وہاں پہ انٹرسٹڈ ہو۔ ممی اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ان کی بات کاٹ کر فیصلہ کن انداز میں بولی۔ میں آپ سے زندگی میں پہلی دفعہ کچھ مانگ رہی ہوں، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ وہ اس کے انداز پر چپ ہو گئی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر انہوں نے اسے اس رشتے کی اچھائیاں گنوائی تھیں، لیکن وہ اپنے فیصلے میں اٹل تھی۔ آخر کار ممی نے ہار مانتے ہوئے بولی تھیں، ٹھیک ہے تمہاری جیسے مرضی، مجھے تمہاری خوشی ہر چیز سے مقدم ہے۔ تم خوش رہو، میں بس صرف یہی چاہتی ہوں۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی وہاں انکار کہلوا دیا ہے یا نہیں۔ وہ اپنے آپ میں الجھی ہوئی سارا دن کمرے میں گزار دیتی،
मम्मी के बुलाने पे घर वालों के साथ खाना खाने के अलावा इसका तमाम वक्त घर में कमरे में गुजरता था। स्कूल से लॉन्ग लीव ले ली हुई थी। इन दिनों सारी दुनिया से कटी हुई थी। दुआ ने इससे पहले इस दिन के हवाले से कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी और वो ख़ुद भी अब ज़िंदगी भर दुआ से कोई बात नहीं करना चाहती थी। इसे मम्मी के इनकार किए चौथा दिन था जब हमीदा ने कॉर्डलेस इसके हाथ में पकड़ाकर कहा था, आपका फ़ोन है। वो इन दिनों किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए बग़ैर बात के लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। फिर इस दिन 2 मरतबा, अगले दिन 4 मरतबा इसे पैगाम मिला कि अंकल का फ़ोन है, लेकिन इसने बेमुरव्वती और बदतमीज़ी की हद करते हुए इनसे बात करने से इनकार कर दिया। मुझे माफ़ कर दें अंकल, लेकिन अब आपसे भी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बाद में रोते हुए अपने आप से बोली थी। अगले रोज़ दोपहर में मम्मी ने इसे कमरे में इत्तला दी कि अंकल इससे मिलने आए हैं। वो अपने घर में इनसे मिलने से इनकार कभी भी नहीं कर सकती थी। इसे फ़ौरन ही उठकर ड्राइंग रूम में आ गई। सामने ही सोफ़े पर बैठे हुए अंकल को देखा और देखकर बेसाख्ता दिल चाहा कि इनके गले से लग के खूब रोए और खूब सारा रोने के बाद इनसे अवैस की दुआ की और पता नहीं किस किस की शिकायतें लगाई, लेकिन अपने दिल की इस ख्वाहिश को नज़रअंदाज करते हुए इन्हें सलाम करते हुए सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। कैसी है मेरी बेटी? वो खुद ही उठकर इसके बराबर आकर बैठे और बड़े प्यार से इसकी तरफ देखते हुए बोले, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? वो आंसुओं पर बंद बांधती हुई मजबूत लहजे में बोली, अपनी बेटी के बगैर मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? तुम तो मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह अहम हो। इतने दिन से तुम्हें देखा नहीं तो दिल बुरी तरह उदास है। मेरी जान, अंकल से किस बात की नाराज़गी है? वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामे हुए मोहब्बतों से चूर लहजे में बोले थे। वो इस लम्हे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इनकी मोहब्बत इसे फिर से कमज़ोर कर रही थी। वो इनकी तरफ खींचने लगी थी। ख़ुद को संभलते हुए वो सर झुकाकर बोली, मेरी आपसे कोई नाराज़गी नहीं है अंकल। फिर क्या बात है बेटा? देखो, जो भी बात है कह दो। बात करने से, अपने दिल का हाल बयान करने से इंसान बहुत से मसाइब से बच जाता है। तुम्हारे और अवैस के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मुझे बता दो। अगर उसकी गलती हुई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मुझे बताओ तो सही। वो बड़ी बेचारगी से बोले थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अंकल, आप प्लीज़ इस टॉपिक को मत छेड़ें। मुझे आपकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ इस बात को रहने दें। वो खड़ी होती हुई बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे लिए अपने पोते का रिश्ता लाए, लेकिन इसे मेरी जैसी लड़की सूट नहीं करती। आप इसके लिए दुआ का या उससे मिलती जुलती किसी लड़की का इंतखाब करें। वो बड़े सुकून से अपनी बात मुकम्मल करके खड़ी हो गई। वो इसके चेहरे पे गहरी निगाह डालते हुए खड़े हुए। इस वक्त तुम डिप्रेस्ड लग रही हो। मैं बाद में आऊँगा, फिर तुमसे बहुत सी बातें करूँगा। वो इसकी तरफ बगौर देखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए, तो वो भी इनके पीछे चलते चलते इन्हें गेट तक छोड़ने के लिए आई थी। उजाला, मैं और अवैस तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इस बात पर हमेशा यकीन रखना। वो गेट से निकलते हुए इससे बोले थे और वो खामोशी से इन्हें खड़ी सुन रही थी और जाते हुए देख रही थी। वो बड़े निढाल और थके हुए घर में दाखिल हुए तो लाउंज में बैठा अवैस उनको देखने लगा। खैरियत, आज जल्दी आ गए? जी कुछ काम था इसलिए जल्दी आ गया। वो इनकी तरफ बड़े गौर से देखता हुआ बोला, कहाँ से आ रहे हैं? मेरा ख्याल है तुम्हें इस सवाल का जवाब मालूम है, इसलिए यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। यकीनन इखलाक ने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं उजाला से मिलने के लिए गया था। वो बड़े पुरसुकून से इसे जवाब दे रहे थे। आप वहाँ क्यों गए थे? वो खफगी भरे अंदाज में बोला था। क्या मुझे नहीं जाना चाहिए था? वो इसके सवाल के जवाब में सवाल ही करने लगे थे। हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था। वो ख़ुद को क्या समझती है कि आप इसकी मिन्नतें करेंगे और आप इसकी मिन्नतें घर करने पहुँच गए। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में बोल रहा था, अवैस वो नादान है, तो क्या हम भी जज्बाती होकर बेवकूफ़ाना हरकतें शुरू कर दें? तुम्हें इससे मोहब्बत का दावा है तो इसके लिए उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। वो जिस तरह के हालात का शिकार रही है तो ऐसे में इस तरह रिएक्ट करना चाहिए। इसने हमेशा लोगों को धोखा दही, झूठ और मुनाफ़िकत ही देखी है, इसलिए इसका रिश्तों पर से और मोहब्बत पर से एतबार उठ गया है। हमें इसका एतबार बहाल करना है। मुझसे बेहतर तो ये काम तुम कर सकते हो। तुम्हें चाहिए कि इससे मिलो, इसे यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ मुखलिस हो।
اس کا کھویا ہوا اعتبار اور اعتماد اسے واپس دلاؤ۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے تو وہ اپنی ناراضگی چھپائے بغیر بولا تھا، سوری پاپا جانی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے وضاحتیں نہیں دیں، نہ اب دوں گا۔ اگر میں درست ہوں تو ہوں، مجھے کسی کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا دل، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، تو میں کیوں اس کے پیچھے جاؤں؟ اس نے مجھے گھٹیا ترین افراد کی فہرست میں بڑے آرام سے شامل کر دیا، بغیر مجھ سے وضاحت چاہے۔ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اس سے نہیں ملوں گا۔ مجھے محبت سے زیادہ اپنی عزت اور انا عزیز ہے، اور آج کے بعد اگر آپ بھی اس سے ملے تو میں اس سلسلے میں تو میں آپ سے بھی ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ ایک سسپیشیس لڑکی ہے، اور اس کی اس بیماری کا علاج دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں۔ اس نے انسلٹ کی ہے، اگر میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ I will never forgive her۔ وہ اپنی بات ختم کر کے لاؤنج سے چلا گیا تھا، اور وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بڑی بے بسی سے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ ان کے اجالا سے ملنے جانے پر اس کا موڈ اتنی بری طرح سے آف ہوا ہے کہ وہ دوبارہ آفس جانے کا ارادہ ترک کر کے جوتوں سمیت ہی اپنے بستر پہ لیٹ گیا تھا۔ تم کوئی دنیا کی آخری اچھی لڑکی تو نہیں ہو نا جو میں تمہارے لیے جوگ لے لوں؟ اس دنیا میں تم سے کہیں بہتر اور اچھی لڑکیاں بھی موجود ہیں، وہ بڑے غصے سے سوچ رہا تھا۔ مگر وہ اجالا شہریار تو نہیں ہوں گی، کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ کتنی بری طرح تم نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ وہ اپنے اندر سے ابھرتی ہوئی اس آواز کو نظر انداز کر کے وہ خود سے بولا تھا، میں تمہارے لیے کیا کیا سوچتا تھا، اور تم نے مجھ سے محبت تو کر لی مگر میرا اعتبار نہیں کیا، اور ایسی محبت جس میں ایک دوسرے پر بھروسہ اور یقین نہ ہو، میرے نزدیک بیکار ترین شے ہے۔ تمہارے خلاف اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر میرے سامنے آ کھڑی ہوتی اور تمہارے خلاف گواہی دیتی، میں تب بھی کسی بات کا یقین نہ کرتا، کیونکہ مجھے تم پر اعتبار تھا۔ کتنے آرام سے تم نے وہ بدترین الفاظ اپنی زبان سے استعمال کیے تھے، بغیر سوچے کہ یہ الفاظ مجھے کتنا دکھ دیں گے۔ کیا جو زبان سے بڑے بڑے دعوے کرے صرف وہی سچا ہوتا ہے؟ جو اپنے منہ سے کہے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، آسمان کے چاند تارے لا سکتا ہوں، تمہارے نزدیک صرف وہی سچا ہے؟ تم نے کبھی میری آنکھوں میں اپنے لیے چاہتوں کا آباد جہان دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، تمہیں خوش دیکھنے کے لیے، تمہارے آرام اور سکون کی خاطر میں جان کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن تم نے مجھ پہ بھروسہ ہی نہ کیا۔ تمہارے نزدیک وہ تمہارے آزمائے ہوئے بدترین رشتہ دار مجھ سے زیادہ معتبر ٹھہرے، اور میں معتوب قرار پایا۔ اور وہ پاپا جانی کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس جا کر اپنی صفائیاں پیش کروں؟ نیور، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارے خلاف ماریا فون پر مجھ سے الٹی سیدھی بکواس کرتی ہے کہ میرے بھائی نے اسے اس کی بعض بری عادات کی وجہ سے چھوڑا ہے، تو میں اسے جھڑک کر فون بند کر دیتا ہوں کہ آئندہ فون نہ کرے، ریسیور پٹخ دیتا ہوں، اور تمہارے اوپر افسوس کرتا ہوں کہ تم اتنے گھٹیا لوگوں کے بیچ رہتی ہو۔ جس روز یہاں سے پرپوزل کیا تھا اسی رات ماریا نے فون کیا تھا، اور میں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اتنے برے لوگوں کے درمیان سے تمہیں جلد سے جلد نکال لوں، اور جہنم تمہارے رہنے کی جگہ تو نہیں۔ پھر دعا سامنے آتی ہے، دعا شہریار، جسے میں 1.5 سال پہلے سے جانتا تھا۔ وہ MBA کی اسٹوڈنٹ کو لیکچر دینے گیا تو وہیں وہ کسی بلا کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی۔ ایک دو بار چھوٹے ماموں کی فائزہ کے ساتھ اپنی کسی اسائنمنٹ کے سلسلے میں مجھ سے مدد لینے کے لیے میرے آفس آئی، تو میں نے فائزہ کی مروت میں خوش اخلاقی سے بات کر لی، مگر وہ محترمہ تو کسی طرح میرا پیچھا چھوڑنے پہ آمادہ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد فائزہ کے بغیر ہی اپنی پڑھائی کا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آفس آنے لگی، تو میں نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ ساری کرٹسی ایک طرف رکھ کر میں نے بد اخلاقی ظاہر کی تو اسے میرا پیچھا چھوڑا۔ پھر اس روز پاپا جانی کی برتھ ڈے پر میں نے تمہیں چھوڑنے گیا تو ٹیرس پر کھڑی دعا کو دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ یہ تمہاری بہن ہے، اور میں کتنا حیران ہوا کہ کہاں تم مشرقی روایات کی آئینہ دار شرمائی ہوئی سی لڑکی، اور کہاں وہ بے تحاشا بولڈ آؤٹ اسپوکن دعا۔
اس سے اگلے ہی دن وہ میرے آفس میں چلی آئی اور تمہارے خلاف وہی خالد کا قصہ سنانے کے لیے بیٹھ گئی، تو میں نے اس کی بہت انسلٹ کی اور اسے اپنے آفس سے بری طرح ڈانٹ کر نکال دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آئی۔ میں نے تم سے بھی ایسی کسی بات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس روز جب تم مجھ سے لڑ جھگڑ کر گئی تھی، دعا تمہارے آنے سے چند لمحے پہلے ہی آئی تھی اور یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ لان میں بیٹھا تھا اور اسے دیکھ کر میرا منہ بن گیا تھا، لیکن وہ میرے منہ بنانے کی پرواہ کیے بغیر میرے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس کا دماغ ہمیشہ کے لیے درست کر ہی دینا چاہیے تاکہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اسے بات کرنی ہی شروع کی کہ تم وہاں آ گئی اور تم نے اس ساری سچویشن کو غلط معنی نکالے۔ میں نے تمہارے خلاف کسی کی بات کا کوئی یقین نہیں کیا، تو جواب میں مجھے اپنے لیے بھی ایسی ہی عزت چاہیے تھی۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اجالا، بہت برا۔ میں تمام راستوں کے پتھر ہٹا رہا تھا، تمہاری راہوں کے خار سمیٹ رہا تھا۔ تم تک پہنچنے کے لیے میں نے درست راستے کا انتخاب کیا تھا، تم جس کی میں نے ہمیشہ عزت کی، اپنے گھر میں آنے والے ایک مہمان اور پاپا جانی کو عزیز ہونے کے ناطے۔ مگر اس روز جب تم نے میرے سینے پر سر رکھ کر روئی، پتہ نہیں مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا، میں اس ایک لمحے کو مکمل طور پر بدل گیا۔ اپنی اس کیفیت پر میں خود بھی حیران رہ گیا۔ میرا دل چاہا کہ ان تمام لوگوں کو سر عام پھانسی دے دوں جنہوں نے تمہیں دکھ دیے ہیں۔ میں نے اسی وقت یہی سوچا تھا کہ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ اگر تم گزشتہ تمام غموں اور بدصورت یادوں کو بھول جاؤ گی۔ کوئی خالد تمہارا نصیب کیسے ہو سکتا تھا؟ تمہیں تو خدا نے میرے لیے بنا کر بھیجا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ سب سے منفرد، بہت محتاط اور شرمایا ہوا انداز تمہیں سب سے الگ کرتا ہے۔ تمہیں لوگوں کے رویوں سے مایوس ہو کر اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ تمہیں میرے لیے مجھ سے ملنے کے لیے شاید ان تمام حالات سے گزرنا پڑنا تھا۔ شاید ہمیں کچھ دیر سے ملنا تھا، مگر افسوس تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکا۔ یہ بھی نہیں بتا سکا کہ تم اس روز پاپا جان کی برتھ ڈے پہ بہت حسین لگ رہی تھیں، اتنی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ اور یہ بھی نہیں بتا سکا کہ تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، تمہاری لمبی مخروطی انگلیاں کتنی حسین ہیں، تمہاری مسکراہٹ کتنی دل فریب ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکا۔ وہ تمام باتیں جو میں نے سوچی ہوئی تھیں کہ ہماری شادی کے دن تم سے کروں گا، شاید اب نہ کر سکوں، اس لیے کہ ایسا کوئی دن ہماری زندگی میں آنے والا ہی نہیں ہے۔ تمہاری بے اعتباری مجھے بہت دکھ دے رہی تھی۔ تم ایک بار مجھے موقع تو دیتی، رک کر میری بات تو سن لیتی۔ کیوں اجالا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تمہارے لیے میرے لیے فرسٹ اسٹرنگ بننا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ سازشی مجھ سے زیادہ قابل اعتبار قرار پائے۔ وہ بستر پر لیٹا بڑے ہی دکھ سے سوچ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی تھی جب حمیدہ نے اسے اخلاق کے فون کی بابت بتایا۔ بات کرنے سے انکار کرتے وہ اچانک ہی رک گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ اخلاق نے فون کیا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے کارڈلیس اس کے ہاتھ سے لے کر بات کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ دوسری طرف اخلاق کی روتی ہوئی آواز سن کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے انکل کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دے رہا تھا۔ میں کمرے میں کھانا لے کر گیا تو وہ کارپٹ پہ پڑے بے ہوش تھے۔ طبیعت تو ان کی 2-3 روز سے ہی خراب چل رہی تھی۔ میری تو فوراً کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ پھر اویس بھائی کو فون کیا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی صاحب کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ وہ ان کی طبیعت کا سن کر خود اتنی بری طرح پریشان ہوئی تھی کہ ڈھنگ سے اسے تسلی بھی نہ دے پائے۔ اس سے ہاسپٹل کا نام پوچھ کر وہ جس حلیے میں تھی، اسی میں گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ کی طرف آئی۔ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے ان کی صحت اور طویل عمری کے لیے دعائیں کرتی ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوئی۔ ایک ایک قدم کی من وزنی ہو رہا تھا۔ انکل، آپ کو زندہ رہنا ہے میرے لیے، پلیز مجھے اکیلے مت چھوڑیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے حواس باختہ ریسیپشن تک پہنچی تھی۔ اسی ہاسپٹل میں وہ ایک مرتبہ پہلے بھی ان سے ملنے آئی تھی، مگر تب اور اب میں بہت فرق تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک کمرے کے باہر کھڑی خود کو اندر جانے کا حوصلہ دے رہی تھی۔
دروازے پہ ہلکے سے دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو ڈاکٹر ثروت حسین بخاری سے باتیں کرتے ہوئے اویس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنا رخ دوبارہ ڈاکٹر بخاری کی طرف کر لیا۔ اس کی سرد و سپاٹ نگاہوں سے اندر ہی اندر خائف ہوتی وہ انکل کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے کمبل اوڑھے گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر بخاری نے آنے والے کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور پھر دوبارہ اویس سے مخاطب ہوئے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، بس یہ ہے کہ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک تجاوز کر گیا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ایج فیکٹر بھی ہے۔ اس ایج میں انسان کے نروز بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ان دنوں وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ تمہیں ان کے خلاف مزاج کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہارٹ پیشنٹ کے نروز کے لیے کسی بھی قسم کا سٹریس نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ وہ خوش رہیں، ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہر چیز ہو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت مخلصانہ انداز میں اس سے بات کر رہے تھے۔ وہ بھی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ان کی بات بڑی غور سے سن رہی تھی۔ وہ خود ان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ بات اسے بری طرح نادم کر رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ سے پیار کیا، میرا خیال رکھا، اور میں نے جواب میں انہیں ذہنی الجھنوں اور بیماری دی۔ وہ سر جھکائے سوچ رہی تھی۔ ڈاکٹر بخاری اویس کو تسلی دے کر باہر جا چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف نگاہ ڈالے بغیر انکل کی طرف بڑھ گیا تھا اور پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ کے ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اجالا نے ایک نگاہ چور اس پر ڈالی تو وہ بہت پریشان اور الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے نہ اس کے کھڑے ہونے کا نوٹس لیا اور نہ ہی بیٹھنے کا۔ اس کا سٹائل ایسا تھا جیسے اس وقت صرف یہاں وہ ہے اور پاپا جانی ہی موجود ہوں۔ کسی تیسرے فرد کی موجودگی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ وہ دونوں ہی سارا وقت انکل پر نظر جمائے بیٹھے رہے۔ ان کے جسم میں ذرا سی حرکت محسوس ہوئی اور آنکھوں کے پپوٹے ہلتے ہوئے لگے تو وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ اویس نے ان کا ہاتھ تھاما اور آواز دی، پاپا جانی کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، بڑی پست آواز میں جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بولنے کے لیے انہیں خاصی محنت اور طاقت صرف کرنا پڑ رہی ہے۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ وہ جو اسے جواب دے کر دوبارہ آنکھیں بند کر چکے تھے، ایک دم آنکھیں کھول کر اپنی بائیں طرف سر گھما کر دیکھا اور اسے دیکھ کر بدک مسکراتے ہوئے بولے، چلو میرے بیمار ہونے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ میری اجالا انکل سے ناراضگی ختم کر کے آ گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی بیمار ہو جاتا۔ اس کی بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ روتے ہوئے ان کے بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے پرومس کیا تھا کہ آپ مجھے برتھ ڈے پہ میری پسند کا گفٹ دیں گے۔ میری برتھ ڈے سے پہلے آپ کو ٹھیک ہونا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی اس بات پر وہ مسکرا نہیں رہے تھے۔ اویس بڑی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو انکل نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ اپنے بازو چھڑاتے ہوئے کچھ بیزار سے انداز میں بولا تھا۔ اجالا نے پہلی بار چونک کر اس کی طرف دیکھا، اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ ہر قیمت پر یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ کیا تم دونوں بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ کچھ تو میچیورٹی کا ثبوت دو۔ وہ اپنی آواز کی کمزوری پر قابو پاتے ہوئے بمشکل بولے، تم دونوں ہی کا رویہ امیچور ہے۔ غلط فہمیاں کہاں نہیں ہوتی، لیکن اسے انا اور عزت کا مسئلہ بنا کر کوئی تم لوگوں کی طرح نہیں بیٹھ جاتا۔ اگر آپس میں کوئی بدگمانی آ گئی ہے تو بیٹھ کر بات کر کے اپنے مسئلے کا حل نکالو، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو۔ پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ کمیونیکیشن گیپ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل ڈسکشن میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں کی طرح باری باری دونوں کو نظر ڈالتے ہوئے بولے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑا جیسے اپنے آپ پر قابو پا رہا تھا، پھر بڑی دقتوں سے خود کو آمادہ کرتا ہوا کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ ان کی بیماری کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹھ تو وہ گیا تھا، لیکن چہرے پہ موجود ناگواری اور خفگی کے تاثرات کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی تو اویس بڑی بے مروتی سے انہیں ٹوکتا ہوا بولا،
प्लीज़ पापा जानी, आई बेग यू, आप किसी नापसंदीदा मौजू को यहाँ ज़ेर बहस मत लाएं। मैं आपकी तबीयत की वजह से मजबूर हूँ, आप मुझे कुछ बोलने पर मत उकसाएं। इसने अपना झुका हुआ सर उठाकर बड़े गौर से अवैस लोधी की तरफ देखा था। क्या जो झूठे होते हैं इनका लहजा इतना मजबूत होता है? क्या ज़ालिमों के चेहरे इतने रोशन होते हैं? क्या रियाकारों और मुनाफिकों की आंखों में इतनी चमक होती है? वो एकटक इसकी तरफ देखते हुए सोच रही थी। वो अपने चेहरे पर मरकूज़ इसकी निगाहों से बेनियाज इससे मुखातिब था। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ना आज ना कभी। मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे मालूम है। वो अपने मखसूस मजबूत और दो टोक अंदाज में बोला तो बसी से महसूस करते हुए चुप हो गए थे। वो उस वक्त से मुसलसल इसी की तरफ देख रही थी जो सारे ज़माने से खफा खफा नज़र आ रहा था। इसका अपना दिल और दिमाग इसके हक़ में गवाही देने लगा। ये शख्स कभी झूठ नहीं बोल सकता, कोई इसके अंदर से बोला, और अब अपनी तमाम बदगुमानियों पर शर्मसार बैठी हुई थी। क्या इसका पिछला रवैया मेरे सामने नहीं था? क्या वो कभी भी ऐसा कर सकता था कि जैसा मैंने समझा था? अगर मुझे धोखा दे रहा होता तो इस दिन रंगे हाथों दुआ के साथ पकड़े जाने पर यह बौखला जाता। वो अपनी और इसकी उस रोज़ की गुफ्तगू को याद करते हुए सोच रही थी। कितनी ही देर तक वो सर झुकाए अपने आप से उलझती रही। क्या मेरी इस दिन की तमाम बकवास पर मुझे कभी माफ़ करेगा? नहीं, कभी नहीं। इसने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, और मैंने इसे कितनी बुरी तरह हर्ट किया। एक सॉरी मेरी तमाम बदतमीज़ियों का मदावा हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। मैंने दुश्मनों की साजिशों को समझे बगैर अंधाधुन इन पे एतबार कर लिया और अपनी जल्दबाजी और हमाकत के हाथों इसे खुद से हमेशा हमेशा के लिए नाराज़ कर दिया। वो अब शायद मुझे किसी भी तरीके से माफ़ ना करे। शायद मुझ जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो अपनी सोचों से घबराकर इनके पास से खड़ी हो गई थी। कमरे से निकल कर बड़े लुटे लुटे थके हुए कदमों से चलती हुई अपने आप से कह रही थी, अपनी ज़िंदगी में खुलने वाली खुशियों के इस दर को मैंने खुद अपने हाथों से बंद कर दिया। क्या कोई और मुझ जैसा अहमक होगा और जल्दबाज होगा? वो पार्किंग में आकर अपनी गाड़ी का लॉक खोलते हुए खुद को हमेशा से ज़्यादा तन्हा और दुखी महसूस कर रही थी। अपनी पुष्ट पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो पलटे बगैर ही इसने मखसूस परफ्यूम की खुशबू से इसे पहचान लिया। मुड़कर देखा तो वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था, बड़ी गहरी निगाहों से इसे देख रहा था। तुमने कभी मुझे नहीं समझा, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर मौजूद तासरात से तुम्हारे दिल की हर बात जान लेता हूँ। मुझे तुम्हें झुकाने की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो कह दो कि तुम्हें मेरे ऊपर एतबार करती हो। वो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा एतबार। सिर्फ इतना ही कह दो कि तुम्हारे दिल से तमाम शकूक दूर हो गए हैं, तुम्हें मुझ पर यकीन आ गया है। वो इसके सामने खड़ा दोनों हाथ सीने पे बांधे मजबूत लहजे में कह रहा था। क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? वो इससे नज़रें मिलाने की हिम्मत खुद में नहीं पा रही थी, इसलिए सर झुकाकर बोली, हाँ, इस शर्त पर कि आइंदा कभी भी मुझसे बदगुमान नहीं होगी। हर शख्स मुनाफिक धोखेबाज नहीं हो सकता। दुनिया में अभी भी सच्ची मोहब्बत और खुलूस इतना नायाब नहीं हुआ कि हर आदमी को शकूक और शक की निगाह से देखा जाए। इतनी देर में पहली मर्तबा वो मुस्कुराया था और इसकी बात पर वो अपने चेहरे की सुर्ख पड़ती रंगत समेत इकरार में गर्दन हिला गई थी। आज उजाला ने सचमुच मेरे घर में उजाला कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको रुखसत कराकर अपने घर में लाया हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन वो मुझे पार्क में मिली थी, और तब मैंने सोचा था भी नहीं था कि ये इतनी प्यारी और मुनफरद लड़की मेरे घर में इतनी सारी खुशियाँ और बहारें ले आएगी। मैं खुश हूँ, बेतहाशा खुश हूँ, बेहिसाब खुश हूँ। मेरे बच्चों को इनकी खुशी मिल गई, मैं मुतमईन और आसूदा हो गया। अपने बच्चों को खुश देखकर मैं क्यों ना खुश हूँ। उजाला दुल्हन बनकर इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। काश आज हम लोगों के दरमियान सबीहा, दानियाल और सबीन भी होते तो हमारी खुशियाँ दोबाला हो जाती। खैर, मैं अपने रब की रज़ा पर राज़ी हूँ, इसने मुझे बेहद नवाजा है। मेरा अवैस और मेरी उजाला मेरे पास हैं। मेरा घर मुकम्मल हो गया। अब इस घर में कह गूंजेंगे। मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज में बसर करेंगे
اور میں انہیں ہنستا مسکراتا دیکھ کر رب کائنات کا شکر ادا کروں گا۔ کچھ عرصے پہلے تک مجھے یہ سب کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اجالا اور اویس کے بیچ اتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی تھیں اور میرے سمجھانے بجھانے کا دونوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر بچوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اجالا اور اویس دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے۔ اجالا جس نے اپنے خونی رشتوں کی بے مربوطی اور بے اعتباری اور ناقدری کا دکھ اٹھایا تھا، کسی اور پر بھروسہ کر لیتی، اور اویس اپنے جذبات میں اتنا سچا اور اس کے لیے وہ کیوں جھک جاتا۔ ان دونوں کے رویے اپنی اپنی جگہ درست تھے، لیکن میں اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے ناراض انا کا پرچم بلند کیے کیسے دیکھتا رہتا، خاموش تماشائی بنا رہتا اور اپنی بچوں کی کیسے بربادی دیکھتا رہتا۔ وہ ناخوش تھے، ایک دوسرے سے خفا تھے اور میں دونوں سے کو کسی بھی طرح سے سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور وہ جو مثل مشہور ہے کہ جوان گھر سے بھاگنے سے ڈرتا ہے اور بوڑھا مرنے سے، سو اسی مثل پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں نے ایک ڈرامہ تیار کیا۔ اس ڈرامے میں میرے ساتھ اخلاق اور بخاری دونوں نے ساتھ دیا اور اپنا اپنا کردار نہایت عمدگی سے نبھایا۔ اجالا تو خیر سیدھی سادی تھی اور معصوم تھی، اصل خطرہ تو اویس سے تھا۔ وہ آخر میرا پوتا تھا، اس کی زیرک اور تیز فہم نظروں سے مجھے خوف آتا تھا، لیکن آخر میں اسی کا دادا ہوں۔ ایسی کامیاب اداکاری کی کہ اس کے فرشتے بھی اصل حقیقت نہیں جان سکے ہوں گے۔ اخلاق کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ پہلے اویس کو روتے ہوئے فون کرے اور جب وہ مجھے ہاسپٹل لے جائے تو اجالا کو۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملوانے کا اور کوئی طریقہ میرے پاس نہیں تھا۔ اللہ کا شکر کہ میری ترکیب کامیاب رہی۔ ان دونوں کے بیچ تمام شکوک اور ناراضگیوں کی دھند چھٹ گئی۔ اپنی اس چالاکی کا تو میں انہیں کبھی بھی نہیں پتہ چلنے دوں گا، ورنہ وہ آئندہ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اپنے آشیانے کی حفاظت میں نے بخیر و خوبی کر لی تھی، اور میں خدائے بزرگ و برتر کا احسان مند ہوں جس نے میرے بچوں کو ان کی روٹھی ہوئی خوشیاں لوٹا دیں۔ میری دعا ہے کہ اویس اور اجالا کے بیچ اب کوئی بھی دعا کوئی ماریہ نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو وہ ہر سازش کو ناکام بنا دیں۔ یا رب العالمین، میرے بچوں کو سدا آباد اور خوش رکھنا، انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے، انہیں حاسدوں کے حسد اور شر پسندوں کے شر سے بچانا، وہ ہمیشہ ایک دوسرے پہ اعتبار کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، انہیں کوئی دکھ چھو کر بھی نہ گزرے۔ آمین ثم آمین۔ ختم شد۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔